مسلط ہے ایک طریقے سے. ہم جب مر جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں بڑی آسانی سے بتا دیا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب اس نے تمہیں پیدا کیا تھا. تو مٹی کو مٹی سے ملا کے بنانا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں. آگے بھی اللہ رب العزت اپنی صفات بیان کریں گے آیت نمبر 3 میں. واہوا اور وہی اللہ اللہ تعالی ہے فی السماواتی آسمانوں میں وفی الارض اور زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے سرکم پوشیدہ تمہارا وجہرکم اور ظاہر تمہارا ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ تکسبون جو کچھ تم کماتے ہو. اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے. وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے اور جو کچھ تم کماتے ہو یعنی جو ہم کماتے ہیں نا وہ بھی جانتا ہے. یہ کمائی دونوں طرح کی ہو سکتی ہے نا, ہمارے ہاتھوں کی بھی, ہمارے وہ جو مطلب آخرت کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. واو حرف عطف ہے, ہوا مبتدا ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر مرفوع منفصل, مرفوع ہونے کی وجہ سے مبتدا بن جائے گی جملے کے لیے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگین ایک مرفوع اسم آیا ہے. ہم یہاں پہ اس مرفوع اسم کو جو اللہ رب العزت کا نام اسم جلالہ ہے, ہم اس کو یہاں پہ نہ تو مبتدا بنائیں گے اور نہ ہی اس کو کسی اور ضمیر کی شکل میں لائیں گے, بلکہ یہاں سے جملے کی خبر شروع ہوگی. یہاں پہ مفسرین کی کئی طرح کی آرا تھیں, لیکن جو سب سے زیادہ جمہور تھی نا وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اصل میں المعبود, معبود جس کی عبادت کی جائے اس کے بدل کے طور پہ آیا ہے, لہٰذا یہ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گی. معرفہ خبر بن جاتی ہے یہ ہم جانتے ہیں, لہٰذا سب سے زیادہ جو طریقہ تھا نا اس کو سرچ کیا گیا بہت زیادہ کہ ہم اس کو واہوا کو ضمیر بھی بنا سکتے ہیں, اللہ کو دوبارہ مبتدا کیوں نہیں بنا رہے ہیں. تو جمہور کی رائے یہ تھی کہ واہوا اور وہی مبتدا بنے گا اور اللہ اس کی خبر بنے گا, اور فی السماوات و فی الارض جو ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں مرکب جاری ہو کر اس کی متعلق ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے, اچھا اللہ کو اس کی خبر بنا دیں گے فی السماواتی آسمانوں میں. اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمانوں میں ہے, وفی الارض اور زمین میں ہے, کیونکہ جو مبتدا ہوتا ہے نا وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو خبر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی اللہ رب العزت بنفس نفیس تو عرش کے اوپر مستوی ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تمام صفات ہیں, اللہ رب العزت کی تمام کاریگری ہے, اس کی کائنات ہے, اس کا قبضہ ہے, اس کی جو ہے نا ملکیت ہے, اس کی حاکمیت ہے. یہاں پہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے, فی حرف جار السماوات سین میم واو روٹ ورڈ کے ساتھ جمع مؤنث سالم کا صیغہ. فی حرف جار سے مجرور مرکب جاری متعلق ہو گیا پہلا اللہ خبر کے لیے, واو عطف فی الارض دوسرا متعلق ہو جائے گا, حمزہ را ضاد اس کا روپ پڑ آ گیا اور یہ دوسرا متعلق بن جائے گا اللہ خبر کے لیے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعلم وہ جانتا ہے, خبر یہاں بھی ہے. ٹھیک ہے, خبر نمبر 2, ایک خبر ہم نے پڑھی ہے واہوا کی, ایک خبر, خبر نمبر 1 یعلم وہ جانتا ہے, سرکم یعلم فعل ہے مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ, ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل اور یہ باب سین سے آتا ہے, علم رکھتا ہے. یعلم وہ جانتا ہے, سرکم سین را را روٹ ورڈ کے ساتھ ایک اسم آیا ہمارے پاس ضمیر کے ساتھ جڑ کے, اسم پلس ضمیر مرکب اضافی کا پیٹرن, یہ بن جائے گا منصوب ہونے کی وجہ سے یعلم فعل کے لیے پہلا مفعول. وجہرکم یہ بھی مرکب اضافی آ گیا, جیم ہا را ظاہر تمہارا ظاہر, مرکب اضافی کا یہ پیٹرن واو عطفی کے ذریعے جڑ گیا. یہ دونوں مرکب اضافی جو ہیں یعلم فعل کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے. اس طرح فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا, جو کہ ہوا مبتدا کی خبر نمبر 2 ہے.
اور وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ بھی اور تمہارا ظاہر بھی، یہ بھی خبر ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ علم رکھتا ہے، واو عطف ہے، یعلم فعل مضارع، عین لام میم روٹ ورڈ، باپ سین، اور ہوا اس کا فاعل آ گیا۔ وہ جانتا ہے ما، جو کچھ بھی ما موصولہ ہے اپنا صلہ بنائے گی جو تکسبونا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل آ گیا، کاف سین با اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کسب وہ کام ہے جو اپنا روزگار، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اور آخرت کے لیے اگر آئے گا تو وہ اعمال ہیں جو ہم اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں یا اس کی منشا کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یہ برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، ہم برے کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے ما موصولہ کا صلۃ الموصول، یہ موصول اور صلہ یعلم فعل کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے۔ اس طرح یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ واو عطف کے ذریعے یہ بھی خبر کا حصہ بن جائے گا جو خبر نمبر 2 ہے، یا پھر آپ اس کو خبر نمبر 3 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی اللہ رب العزت کی بادشاہت بتائی گئی ہے کہ زمین آسمان میں الگ الگ الہ نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ زمین کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، اور دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہاں پہ جو بتایا گیا نا وہ حکم کی بات ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی ذات آسمان میں بھی ہے، اللہ کی ذات زمین میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں، اللہ کی حاکمیت، اس کی بادشاہت، اس کے احکامات، اس کی جو ہے قوت، وہ تمام جو ہے زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ یعنی آسمان ہو یا زمین ہو، دونوں کا قیام اور بقا بھی اس بات کی شہادت ہے۔ دیکھیں نہ آسمان ہمارے اوپر گرتا ہے، نہ زمین ہمیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اللہ کی قدرت ہے نا یہ۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک ہی خدا ہے۔ اگر ان کے اندر الگ الگ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوتے تو نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو یہاں مشرکین کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ زمین کا خالق مالک خدا کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ان کا غلط نظریہ جو تھا اس کی تردید ہے۔ آسمان زمین سب براہ راست ایک اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں، اس کا علم ہمارے ظاہر کو، باطن کو، ہمارے ہر قول فعل کو، ایون ہماری پوری زندگی کے معاملات کے اوپر محیط ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو اپنی مملکت چلانے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی مددگار نہیں چاہیے۔ یعنی توحید کا اور معاد کا ایک باہمی تعلق بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو قرآن بار بار اس چیز کو واضح کرتا ہے، قیامت کا ماننا اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کو مانے بغیر یہ سارا کارخانہ جو ہے نا، یہ ایک کھلنڈرے کا کھیل بن جاتا۔ یعنی کہ اس بات میں صورت بننی چاہیے تھی نا کچھ کہ قیامت کے ساتھ شرک و شفاعت باطل کی گنجائش تسلیم کی جائے۔ جب قیامت ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، سفارش بھی ہوگی، عنایات بھی ہو جائیں گی، ہماری کمائیاں بھی پیش کی جائیں گی، تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو کچھ ہم کمائیں گے یعنی کس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو مشرکین کا دعویٰ جو ہے نا، ان کے اعمال جو بھی ہوں بالآخر کیا ہے، کما کے، کمائی کر کے آنا اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے سب میں۔ یہ بڑی جو